الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آج تک جس کو بھی بتایا دولت کے خزانے نصیب ہوئے، آپ بھی کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتے ہیں تو آج سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ قرآن کریم کی صورت اور ایک ایسے کلمے پر موجود عمل ہے جو کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ محترم دوستو، وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رزق کی تنگیاں ہے، ہمارے گھر میں غربت ہے، ہماری زندگی بڑی مشکل سے چل رہی ہے، تو پیارے دوستو، آج یہ وظیفہ آپ کو تحفے کے طور پر بتانے جا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ آج تک جس کو بھی بتایا ہے رب کریم نے ان کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ آج تک ان کی رزق ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں انسان پر کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جس میں بندہ لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، جہاں بھی نظر گماتا ہے وہاں سے نا امید ہو کر لوٹتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آج سے آپ رب کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس چھوٹے سے عمل کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ گے، یقین مانیے یہ اتنا خاص عمل ہے جو لوگ میرے پاس رزق و روزی اور دولت کے حوالے سے شکایت لے کر آتے ہیں، ان کو میں یہ عمل ضرور بتاتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو آج تک یہ عمل میں بتا چکا ہوں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صبح کو ایک تسبیح، مغرب کو ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ صبح اور مغرب کو ایک ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناؤ گے، یقین مانیے اس وظیفے کو رزق کی چابیاں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے نصیب میں بے پناہ رزق عطا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول لے، غیب کے خزانوں سے رب کریم آپ کو عطا کرتا رہے، بس آپ نے یہ وظیفہ چھپ کر کسی کو مت بتانا۔ آج سے یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کرو گے، یقین مانیے چند ہی روز میں آپ کے گھر میں دولت اور رزق آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاص بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ ایسے کلمات کا عمل آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلا جو عمل ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اور آپ نے اس ویڈیو کو خود بھی لائک کرنی ہے، اچھا سا کمنٹ بھی کرنی ہے اگر آپ کو یہ عمل پسند آئے، اور آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح کے شروع میں دن کی ابتدا میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، رب کریم دن کی ساری حاجتیں اس کی پوری کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے خالص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم اس کی بخشش فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر، مرد حضرات مسجد میں یہ عمل کرے زیادہ بہتر رہے گا، خواتین اپنے گھر میں جو ہے اس عمل کو کر لے۔ آپ صرف ایک مرتبہ جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد آپ دوستوں نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، نوٹ کر لیجئے گا: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پیارے دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے جالیوں پر لکھی گئی ہے۔ اگر کوئی احباب جس کو رب کریم نے عمرے یا حج کی سعادت نصیب کی ہو،
انہوں نے ضرور یہ کلمات دیکھے ہوں گے۔ بڑے پیارے کلمات ہیں، آپ نے 101 مرتبہ سورہ یاسین 1 مرتبہ اور 101 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح کرنی ہے۔ محترم دوستو، اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی عمل کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل فرش سے عرش تک جائے، رب کریم آپ کے عمل کو، آپ کے وظیفے کو قبولیت کا شرف بخشے، آپ درود شریف کا اہتمام ضرور کریں۔ محترم دوستو، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے ہر کام کو ترقی کی طرف لے جائے گی، آپ کی ہر دعا کو عرش تک لے جائے گی اور آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشے گی۔ تو آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ محترم دوستو، اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے والے کے گھر میں رزق کی بے برکتی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی بھی فقر اور فاقے نہیں آتے۔ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ محترم دوستو، آج تک لاکھوں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ زندگی بھر وہ کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ اگر کوئی آ کر کوئی چیز دیتا ہے تب بھی وہ منع کرتے کہ نہیں، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، کیونکہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ سورہ واقعہ فقر اور فاقے کو ختم کر دیتی ہے، غربت تنگ دستی کو مٹا دیتی ہے، آج تک ہم نے کبھی نہ فقر اور فاقہ دیکھا ہے، نہ رزق کی بے برکتی دیکھی ہے، اور نہ ہمارے گھر میں کبھی رزق ختم ہوا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے سورۃ الواقعہ گھر میں پڑھنی ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو۔ آپ نے سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ، 101 مرتبہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 101 مرتبہ۔ اول و آخر آپ نے اس میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، جب آپ اس طریقے سے یہ عمل کرو گے نا، یہ عمل دولت کی چابی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے۔ اس کو جو بھی پڑھے گا تو پھر وہ خود دیکھے گا کہ ایسی جگہوں سے رب کریم رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو دولت کے خزانوں کی چابیاں کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس کو دولت کے خزانوں کی چابیاں ملی ہے۔ محترم دوستو، جہاں بھی یہ بندہ چاہے رب کریم اس کے لیے دولت اور رزق کے خزانوں کے دروازے کھولے گا۔ رب کریم اس کے پڑھنے والے کو بے حساب بے تحاشا خزانے بھی نصیب فرمائے گا۔ بس آپ یہ مختصر سا عمل کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ کس طرح رب کریم غیب کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کرتا ہے، آپ کے گھر سے فقر اور فاقوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں لاکھوں حاجتیں ہو تب بھی انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی۔